کہ حدیث میں فرمایا کہ انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، اس سے بچاؤ کے لیے 3 شرطیں ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط عموم میں رہنا، پہلی شرط عموم میں رہنا۔ عموم میں رہنے میں حفاظت بھی ہے اور ترقی بھی ہے۔ عموم میں رہنے میں حفاظت بھی ہے، ترقی بھی ہے۔ میں نے اندازہ کیا جتنا آدمی عموم میں رہتا ہے اتنا وہ خصوصیت سے گھبراتا ہے، اتنا خصوصیت سے گھبراتا ہے۔ صحابہ کرام عمارت اور ذمہ داریوں سے بہت گھبراتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ مزاج عموم میں رہنے کی وجہ سے تھا، ان کا مزاج عموم میں رہنے کی وجہ سے تھا۔ عمومی گشت یہ ہر طرح کے فتنوں سے بچاؤ کا بنیادی عمل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی معیت کا اپنے بندے کے ساتھ اور توجہ خاص کا اپنے بندے کی طرف، 2 چیزوں سے بڑھ کر اور کوئی سبب نہیں ہے۔ ایک عمومی گشت اور ایک انفرادی عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 موقع توجہ خاص کے ہیں۔ واقعی جو آدمی اللہ کا قرب چاہے وہ ان 2 کاموں کو لازم پکڑ لے، وہ ان 2 کاموں کو لازم پکڑ لے، عمومی گشت اور انفرادی عبادت۔ یہاں تک بھی ملتا ہے خلفاء راشدین کی سیرت میں کہ ایسے آدمی کو امیر چنتے تھے جماعت کا جس کی خلوت کی عبادت پر رشک کرتے تھے۔ میری بات بہت ضروری ہے، جس کی خلوت کی عبادت پر خلفاء راشدین رشک کرتے تھے، ایسے لوگوں کو جماعت کا ذمہ دار بنایا کرتے تھے۔ بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت پر ایسے آدمی کو امیر بناتے تھے جو ان میں زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوا کرتا تھا، ان میں زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوا کرتا تھا۔ کیونکہ میں نے اندازہ کیا کہ تنظیم اور دعوت میں فرق یہ ہے کہ تنظیموں میں تو ان کو چنا جاتا ہے جنہیں ظاہری تجربات زیادہ ہوں، اور سیرت میں عمرا ان کو چنا جاتا تھا جن کا تعلق مع اللہ زیادہ ہو۔ آپ نے جماعت پر امیر ان صحابی کو بنایا جو سب سے زیادہ قرآن پوری جماعت سے پڑھنے والے تھے، قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والے تھے۔ میں نے عرض کیا دیکھو میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت جتنی بھی مشکلات کام کرنے کو پیش آئیں گی اس کی اصل وجہ اللہ سے تعلق کی کمی ہوگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایات میں ہے کہ 2 کام تم جتنے زیادہ کرو گے اتنی ہی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ 2 کام تم جتنا زیادہ کرو گے اتنی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ وہ 2 کام بتلائے، ایک رات کا قیام، دوسرے قرآن کی تلاوت۔ رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت، یہ 2 کام تم زیادہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص کا مستحق ہونے کے لیے یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک انفرادی دعوت، ایک انفرادی عبادت۔ لیکن اس میں دونوں میں کمی ہے۔ میں نے عرض کیا اس حدیث کی بنیاد پر کہ
اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق میں بہت کمی آئے گی اگر ان دو چیزوں میں کمی آئی، انفرادی دعوت، انفرادی عبادت۔ بلکہ جب ایک صاحب کے بارے میں حضرت سے کہا گیا کہ فلاں صاحب کو مشورے میں لے لیں، تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے تم خاموشی سے اس بات کی تحقیق کر لو کہ اس کی تہجد تو کبھی نہیں چھوٹتی، تہجد تو کبھی نہیں چھوٹتی۔ میں نے اندازہ کیا کہ دین کے شعبوں میں فتنوں اور اختلافات کے آنے کی جو اصل وجہ ہوئی وہ مادی اور مالی اعتبار سے بااثر لوگوں پر اعتماد کرنا ہوا۔ میں بہت ضرور عادت کر رہا، حالانکہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان شعبوں کے چلانے کے اصول اللہ کی طرف سے الہام ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ اللہ کے تعلق میں گہرے نہ ہوں، جب تک اللہ کے تعلق میں گہرے نہ ہوں۔ مادی اسباب اور دنیاوی اختیارات کے اثر سے دین کے شعبے کبھی نہیں چل سکتے، دین کے شعبے کبھی نہیں چل سکتے۔ مادی اسباب اور دنیاوی اختیارات اور اثر رسوخ سے میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جس صحابی نے بھی یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری اپنی قوم میں چلتی ہے، میرا اپنی قوم پر بڑا اثر ہے، اپنی قوم پر میرا بڑا اثر ہے، میں جا کے دعوت دوں گا میری بات مانیں گے۔ عروہ بن مسعود کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عروہ بن مسعود کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو سعید بن عمرو دوسی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میری اپنی قوم میں چلتی ہے، جو میں کہوں گا وہ کریں گے، آپ مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیجیے۔ گئے، جا کے قوم کو دعوت دی، اپنے اثر رسوخ کو استعمال کیا، ساری قوم نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ انفرادی دعوت اور محنت جو اللہ کی مدد کا اصل ضابطہ ہے، جب تک کام کرنے والا اس سے گزرے گا نہیں، کام کرنے والا اس سے گزرے گا نہیں، اس وقت تک وہ محض اپنے اثر رسوخ پر اللہ کی مدد حاصل نہیں کر سکتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اثر رسوخ اللہ کی مدد ہے، نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت قربانیوں سے گزارے بغیر قبول نہیں فرماتے۔ ہوا یہی کہ طفیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی قوم کو جا کر دعوت دینے لگے، قوم نے اسلام سے انکار کیا، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ دعا کر دیجیے میری قوم سے اسلام لانے سے انکار کر رہی ہے۔ فرمایا نہیں طفیل، جاؤ تم جا کر دعوت دیتے رہو، محنت کرتے رہو۔ ہجرت سے پہلے سے لے کر خیبر تک، ہجرت سے پہلے سے لے کر خیبر تک حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ 80 خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہے۔ میں صرف اس بات سے اتنا عرض کرنا تھا کہ دین کا کوئی بھی کام ہے اس میں سب سے بنیادی چیز وہ دعوت اور عبادت میں کمال پیدا کرنا ہے، دعوت اور عبادت میں کمال پیدا کرنا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ فتنوں سے
بچنے کا راستہ یہ نہیں کہ حکام ساتھ دے جائیں تو قوت حاصل ہو جائے گی، مادی اسباب جن کو اللہ نے دیے ہیں وہ ساتھ دے جائیں تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے خوب غور کیا یہ کام کرنے والے اپنے راستے سے ہٹ کر مدد کب لیں گے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ضابطوں سے ہٹ چکیں گے تو پھر یہ اپنے مسائل کو مخلوق کی طرف لے کر جائیں گے، اپنے مسائل کو پھر مخلوق کی طرف لے کے جائیں گے۔ میں تمہیں حضرت کا ملفوظ سناؤں، حیرت ہوگی۔ حضرت فرماتے تھے جو اس کام میں آپس میں بڑا بننا چاہیں گے وہ آگے چل کر سیاست اور حکومت میں بڑا بننا چاہیں گے۔ حضرت کے بیان کا ٹکڑا ہے یہ۔ اور جو بات پیش آئے گی جب یہ اللہ کے مدد کے ضابطے سے ہٹ جائیں گے تو پھر یہ غیروں سے اپنے کام کے لیے مدد چاہیں گے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، بہت ہی ضروری بات ہے کہ دو موقع ہیں اللہ کی اپنے بندے کی طرف سب سے زیادہ متوجہ ہونے کے۔ ایک انفرادی دعوت جسے میں نے عرض کیا، اور دوسرے انفرادی عبادت۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کا دشمن شیطان ہے، جس طرح بھیڑ یا بکری کا دشمن ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے 3 راستے میں نے عرض کیے۔ پہلا سبب عمومیت میں رہنا، دوسرا سبب باوجود سو اختلافات کے مجتمع رہنا، باوجود سو اختلافات کے مجتمع رہنا، اس لیے کہ 100 اختلاف سے وہ نقصان نہ ہوگا جو ایک اختلاف سے نقصان ہوگا۔ 100 اختلاف سے وہ نقصان نہیں ہوگا جو ایک اختلاف سے ہوگا۔ اسی لیے بات ذہن میں رہے کہ اصول لڑنے کے لیے نہیں ہوتے، اصول لڑنے کے لیے نہیں ہوتے، اصول تو ڈرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ کے لیے ڈرنے کے لیے، اصول لڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ کبھی بھی شریعت میں آپ نہیں پائیں گے کہ اصول کے لیے لڑائی ہو۔ ہاں، ملک و مال کے لیے لڑائیاں تو ملیں گی۔ میں نے اندازہ کیا کہ صحابہ میں آپس کے اختلاف کسی ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com دین کے کسی مسئلے کے پر ہوا یا نہیں، تو مجھے کہیں ملا نہیں، مجھے کہیں ملا نہیں۔ ہاں، خلافت حکومت کے لیے اختلاف ہوا تو ہوا، لیکن دین کے کسی مسئلے میں آپس کے اختلاف کہیں نہیں ملتا کہ دین کے کسی مسئلے کے لیے 2 جماعتیں متقابل ہوئی ہوں، ایسا ہمیں کہیں نہیں ملا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک سبب عموم میں رہنا، دوسرا سبب اللہ کی مدد کا اور فتنوں سے بچنے کا وہ اجتماعیت کے ساتھ رہنا، جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ رہو۔ اور تیسرا سبب یہ فرمایا حدیث نے کہ اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ لازم کر لو۔ یہ 3 کام بتائے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی مدد کے، اللہ کی رحمت، اللہ کی ذات کے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے 2 چیزیں تھیں، ایک انفرادی دعوت، ایک انفرادی عبادت، جس کو اللہ نے قرآن میں اس طرح بیان کیا، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ جب آپ صحابہ کے ساتھ نماز میں ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور دوسرے جب آپ کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں، الذی یراک حین تقوم۔
الذی یراک حین تقوم، جب آپ دعوت دیتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں، ان دو موقعوں پر اللہ رب العزت آپ کی طرف توجہ خاص فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک سب سے پہلا سبب وہ یہ ہے آپس کی اجتماعیت، اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کے لیے آپس کی اجتماعیت۔ لیکن آپس کی اجتماعیت کیسے ہو؟ آپس میں اجتماعیت کیسے ہو؟ آپس میں اجتماعیت کیسے ہو؟ یہ آپس کی اجتماعیت کا سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ اپنی طبیعتوں کو نرم بناؤ، طبیعتوں کو نرم بناؤ۔ نبی کا حکم ہے وقت جناحک للمؤمنین، اپنے بازو جھکا دیجئے ایمان والوں کے لیے، اپنے بازو جھکا دیجئے ایمان والوں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام سے عام صحابی پر اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے انتقام لینے کے لیے کہ تم بدلہ لے لو، تم بدلہ لے لو۔ آپ صحابہ کو صف بستہ کر رہے تھے، صفے بنا رہے تھے، ایک صحابی کا سینہ ذرا آگے نکلا ہوا تھا صف سے، آپ نے لکڑی کے اشارے سے ان کو برابر کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے لکڑی ماری ہے، میں بدل دوں گا۔ آپ نے فوراً آپ کو پیش کر دیا کہ لو تم بدل لے لو۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے تو قمیص پہنی ہوئی ہے، میں نے قمیص اتاری ہوئی تھی، قمیص اتاری ہے، آپ نے قمیص اتار دی فوراً کہ لو تم بدل لے لو، تم بدل لے لو۔ جیسے قمیص اتاری آپ نے، وہ صحابی پیچھے سے آئے اور انہوں نے آپ کے مہر نبوت کی کا بوسہ لے لیا، کہنے لگے میں نے انتقام کے لیے نہیں، میں نے تو مہر نبوت کو بوسہ لینے کے لیے یہ کیا۔ آپ کی پیٹھ پر انڈے کے برابر، چھوٹے انڈے کے برابر مہر نبوت کا کیا علامت تھی، اسے چومنے کے لیے کرتا اتروایا، لیکن باوجود کہ آپ کو علم نہیں تھا، لیکن آپ نے بدلہ دینے کے لیے قمیض اتار دی۔ بدلہ لے لو۔ میرا عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ اگر تم دب گئے تم بزدل ہو۔ حالانکہ کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان غیروں کے مقابلے میں دبا جا رہا، اس کو بزدلی نہیں سمجھتا، اپنے کے مقابلے میں دبنے کو بزدلی سمجھتا ہے۔ جب مسلمان اپنوں کے مقابلے میں منتقم ہوگا تو یقیناً غیروں کے مقابلے میں بزدل ہوگا۔ جب مسلمان آپس میں انتقام کا جذبہ رکھیں گے تو غیروں کے سامنے مسلمان بزدل اور مغلوب ہو کر رہیں گے۔ اس لیے کہ دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، اعزت المؤمنین اذلت الکافرین۔ اگر یہ اعزت المؤمنین ہو گئے تو پھر اذلت الکافرین ہونا پڑے گا، یہ پکی بات ہے۔ اگر مسلمان کے لیے ذلیل ہونے کو سعادت نہ سمجھے گا تو پھر غیروں کے سامنے اس کو ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ مزاج میں نرمی پیدا کرو، مزاج میں نرمی پیدا کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں نرمی مداحنت ہے، نرمی مداحنت ہے، حالانکہ نرمی الگ چیز ہے، مداحنت الگ چیز ہے۔ نرمی الگ چیز ہے، مداحنت الگ چیز ہے۔ نرمی یہ ہے کہ تم غلط کرنے والے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر کے اس کو صحیح بات بتاؤ، یہ اسلام میں نرمی ہے۔ اور مداحنت یہ ہے کہ تم حق بات کو جانتے ہوئے حق کو چھپا دو اس خیال سے کہ میں لوگوں کے درمیان برا نہ بنوں، یہ مداحنت ہے، یہ مداحنت ہے۔ لوگوں کو مداحنت سے
یہ نظر آتا ہے کہ مداہنت سے لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. بہت سے لوگ حق بات کو اس لیے چھپا لیتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں. سنو تو صحیح, کیسی عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. مخلوق کو ساتھ دینے کے لیے مداہنت اختیار کرتے ہیں, لیکن مداہنت سے خالق خلاف ہو جاتے ہیں, اور قلوب خالق کے ہاتھ میں ہے. قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوگ مداہنت اختیار کرتے ہیں مخلوق کو ساتھ دینے کے لیے, قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالی ایسے لوگوں کے خلاف لوگوں کو ان کے خلاف کر دیتے ہیں. انہیں ہمیشہ بات یاد رکھنا, کیونکہ حدیث میں ایسا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کر کے ساری مخلوق کو راضی کر لیتا ہے, اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, مخلوق کو بھی ناراض کر دیتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ساری مخلوق کو ناراض کر لیں, اللہ کو راضی کر کے ساری مخلوق کو ناراض کر لیں, اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں, مخلوق کو بھی اسے راضی کر دیتے ہیں. صحیح روایت, اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں, مخلوق کو بھی راضی کر دیتے ہیں. ورنہ آدمی یہاں آ کر چوٹ کھاتا ہے کہ اگر میں نے اس موقع پر یہ حق بات کہی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. حالانکہ قرآن نے تو فیصلہ کر دیا کہ دعوت اللہ میں جو جوہد پر ہیں وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے, یہ ان کی صفت ہوگی. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم, کہ اللہ کے راستے کے مجاہد دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کیا کرتے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے بڑا اصول اور بنیادی بات یہ ہے کہ غلط کرنے والوں کے ساتھ معاملہ سب سے پہلے شفقت کا کیا جائے. جی ہاں, اس لیے کہ اصول تو الف باتا کی طرح حروف ہیں, اصول الف باتا کی طرح حروف ہیں. کوئی الف کو صحیح ادا نہ کرے, کوئی با کو صحیح ادا نہ کرے تو اس کو مارا نہیں جائے گا, بلکہ اس کو تمرین کرائی جائے گی, اس کو مشق کرائی جائے گی, اس کو مشق کرائی جائے گی صحیح حروف کی ادائیگی. لڑنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ حروف کی ادائیگی پر لڑے, نا, انہیں صحیح مشق کراؤ. میں نے عرض کیا کہ کتنی بڑی بے اصولی ہو, لیکن شفقت کے ساتھ تعلیم دینا یہ اصل نبوت کا طریقہ ہے. آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا, صحابہ دوڑے روکنے کے لیے, اور واقعی روکنا اس لیے تھا تاکہ مسجد زیادہ گندی نہ ہو. لیکن یہاں مسجد کا ناپاک ہونا اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی جتنی بڑی بات ایک مسلمان کو پیشاب روکنے کی تکلیف دینا بڑا مسئلہ تھا. ایک مسلمان کو پیشاب روکنے کی تکلیف دینا, ایک مسلمان کو پیشاب روکنے کی تکلیف دینا, یہ ایک مسجد کے ناپاک ہونے سے بہت زیادہ بڑا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. آپ بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تیری خوشبو عمدہ ہے, تیرا ادب, تیری حرمت لازم ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے, ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے.